لیکن اب بم شیل جو آیا ہے کہ نئی بات نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیپ روٹیڈ یہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو اگر ایک سال سے ایشو اس میں چل رہے ہیں تو وہ کم ہونے کی بجائے بلکہ اس کی طرف جب بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں تو ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ اور یہ لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ جو مین اس میں آپ اس کے بعد ریسنٹ جو بنی ہے، ایک تو یہ تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے ٹرکش بلاک کے ساتھ کھڑے ہوئے، ملیشیا کے ساتھ ایران یا اس کے ساتھ قطر کے ساتھ کھڑے، وہ تو اپنی جگہ پہ اینگر تھا۔ جو بڑا اینگر تھا ان کا وہ تھا اس کے جو ہمارے ہاں یہ دکھایا گیا ٹرکش یہ ڈرامہ دکھایا گیا، اس پہ سعودیز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ ڈسٹرب تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عثمان امپائر جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ٹرکش جو ہیں اس طرح کے ڈرامے پروڈیوس کر کے مسلم ورلڈ میں اپنے آپ کو ہیروز کے طور پر، یا اس کو ماضی کے جو ایک ان کا گلیمر تھا دنیا پہ رول کرنے کا، اور اس میں سعودی عربیہ صاف ظاہر ہے اس کا عثمان امپائر کا وہ بھی اس پہ کبھی اس کا حصہ پارٹ اس کر رہے ہیں۔ سو اب ان کو ایکسپینشن ان کو ہوتی نظر آ رہی ہے کہ مین جو پہلے سعودیز اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ مسلم ورلڈ کا ہم ان کے لیڈر ہیں، ہم لیڈ کرتے ہیں اور پوری دنیا ہماری طرف دیکھتے ہیں، مسلم ورلڈ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، اب اس کا رخ جو ہے پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈیلیبریٹلی ان کو ترکوں کی طرف کر رہا ہے، اور اس کا کلچرل جو اس کو وہ انویژن سمجھتے ہیں یا کلچرل حملہ سمجھتے ہیں وہ ارطغرل کی وجہ سے تھا۔ اگرچہ پاکستان بہت بڑا پاپولر ہوا ہے، بڑا ہٹ ہوا ہے ارطغرل جو ڈرامہ جو ہے، اور جب ملینز آف اس کے ویوز ہیں۔ اب چلیں یہاں تک بھی ٹھیک تھا، آپ نے پی ٹی وی پہ چلایا اس کو، یہ ان کے اعتراضات میں بتا رہا ہوں، ہمارا تو اپنی وہ ہے، آپ نے پی ٹی وی پہ چلایا، پھر اس کی آپ نے ڈبنگ کر کے چلائی تاکہ پورا یہ اردو میں جو ہے وہ پوری قوم کو لوگوں کو سمجھ آئے۔ سو یہ چھوٹی موٹی اگین ہو سکتا ہے ہمیں بڑی چھوٹی سی بات لگے کہ یہ کوئی بات ہے کہ اگر ہم نے ٹرکش یہاں پہ پلے چلا دیا تو اس پہ سعودیز کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اگر وہاں پہ طیب اردگان کو ہم بڑا لیڈر بنا رہے ہیں تو سعودیز کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر وہاں پہ انہوں نے یو این او پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب نے یا ترکوں نے اور اس کے بعد ایرانین نے یا اس کے ملیزین یا آپ ان کو کہہ لیں انہوں نے بیٹھ کے اگر کوئی جو قطر کے حکمران ہیں انہوں نے بیٹھ کے ٹی وی چینل کا اگر کوئی پروجیکٹ بنایا تو اس کے لیے اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کی میری کنسرنز اس طرح کی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ممالک آپ کو پیسے دے رہے ہوں، جو آپ کو فنڈنگ کر رہے ہوں، جو آپ کو بیل آؤٹ پیکیجز دے رہے ہوں 20 ارب کے، اور اس کے بعد یہ ارب ڈالرز کے، پھر آپ کو کیش دے رہے ہوں، آپ کا وہاں پہ یہ 20-30 لاکھ انہوں نے بندہ اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، تو وہ تو تھوڑے سے کوشچنز کریں گے، وہ کہتے ہیں ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، اس میں نیوٹرلٹی کو تو وہ اس وقت اس میں نہیں آ رہا۔ سو پاکستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم شاید کہ نیوٹرل رہیں، کہ ہم ایک اس میں نئے کیمپ میں شامل رہیں اور ہم ان کو سعودیز کو بھی خوش کریں، تو یہ دونوں چیزیں پاکستان نہیں کر سکا میرا خیال بدقسمتی سے، جو بڑا ڈبیکل ہوا ہے اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ تو بھی اس پہ شروعات ہیں کہ تیل جیسے میں نے کہا چلیں تیل سے ہم اتنے زیادہ شاید افیکٹ نہ ہوں کہ تیل کی قیمتیں یہ کووڈ کی وجہ سے اتنی زیادہ اس وقت نہیں ہیں، لیکن آپ کا جب یہاں 2 ارب ڈالر نکلے گا آپ کو اس میں ریزرو میں سے، اب اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ کہاں سے ہم نکالیں پیسے، کس ملک سے لیں، قرضہ لیں، آپ نے اپنے ریزروز کو بھی آپ نے 12 ارب ڈالرز پہ اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اگر پیسے نکل جاتے ہیں پھر آپ کے اس وقت ڈالر کے اگینسٹ پاکستانی روپی اسٹرانگ ہو رہے تو اس کو کیسے آپ اب اس کو مینیج کریں گے؟ اگر یہ پیسے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ ڈالر کا ریٹ پھر اوپر چلا جائے، اور جو مین چیز ہے کہ تعلقات جو آپ کے خراب ہوئے ہیں ان کو کیسے آپ ان کے ساتھ ریپیئر کریں گے؟ سو دیز آر ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ ٹھیک ہے پاکستانی قوم نے ارطغرل کو بڑا انجوائے کیا ہے، بڑا ہمارے ہاں اس کو ریوائول کے طور پر دیکھا گیا، بڑی قوم نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا، لیکن میرا یہ خیال ہے ارطغرل ڈرامہ جو ہے نا پاکستان کو اچھے خاصے اس وقت فوری طور پر تو آپ کہہ سکتے 6 ارب ڈالر کے قریب اس کی کاسٹ پڑی ہے پاکستان کو، سعودیز نے دیے تھے، کچھ کیش میں دیے تھے، کچھ انہوں نے تیل پیمنٹس میں دیے تھے، یا ایل ریفائنری $20 بلین کے قریب انہوں نے گوادر اور یہ بلوچستان میں لگانی تھی۔ تو ارطغرل ڈرامہ جو ہے یا ہمارا ان کا ایرانین اور ان کے ٹرکش کے ساتھ یا ملیشیا کے ساتھ ایک علیحدہ کیمپ بنانا، وہ پاکستان کو اچھے خاصے بلینز آف ڈالر میں پڑا ہے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں جو اس میں میرا خیال زیادہ وری والی چیز ہے کہ اگر آرمی چیف اور DGISI بھی جا کے ان تعلقات کو ریپیئر اس میں نہیں کر سکے، عمران خان صاحب تو پہلے بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کہ ان کی طرف سے کوشش نہیں کی گئی کوئی رابطے کرنے کی اسی طرح سلمان سے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں بھی اپنے ایگو کے پرابلم ہے، وہاں پہ سعودیز میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ریاستیں جو ہے نا سم ٹائم ریاست کے انٹرسٹ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، اپنی پرسنل ایگوز جو ہے نا تو وہ نہیں دیکھنا پڑتی آپ کو۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت دونوں ملکوں کے ہمارے عمران خان صاحب ہوں اور وہاں پہ MBS جو ہیں، اس وقت دونوں کے درمیان کوئی پرسنالٹی کلیش ایک بڑا شدید ہوا، دوست بھی بڑے ان کے درمیان بڑی قریبی ہوئی تھی، اچانک ان کے درمیان دوری بھی بڑی ہوئی، جس کی کاسٹ میرا خیال سعودی عربیہ اور پاکستان جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں دیتے رہیں۔